شدہ ہے بول کر مادی اور حصی کوئی نشانی نہیں ہے. یہ عورت شادی شدہ ہے بول کر کے مادی اور حصی نشانی کوئی نہیں ہے. حصی اور مادی نشانی کس کو بولتے ہیں؟ وہی اب مادی طور پر کچھ نظر آنے والی چیز پہن لی گئی کہ یہ شادی شدہ ہے، شادی شدہ عورت ایسا پہنتی ہے، جس طرح لچا ہے، میٹے ہے. تو یہاں پر جو غیر شادی شدہ بچیاں نہیں پہنتے، شادی شدہ ہی پہنتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ شادی شدہ ہیں. اسلام کے اندر معنوی طور پر شرعی نکاح جو ہوتا ہے تو یہ معنوی طور پر ہوتا ہے. تو عورت معنوی طور پر شوہر کی ہو جاتی ہے، اس کے لیے حصی اور مادی نشانی اسلام نے کچھ نہیں رکھا. نبی کے پاس ایک عورت آئی، عورت آ کر کے سوال کرنے لگی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کیا شوہر والی ہو؟ کیا تم شوہر والی ہو؟ کہیں تمہاری شادی ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. تو کیسا ہے معاملہ تمہارے شوہر کے ساتھ تمہارا؟ آگے اچھی بات، اچھی طرح میں بات مانتی ہوں اللہ کے نبی. تو نبی بولے ہاں اچھی بات سنو، کیونکہ وہی تمہاری جنت بھی ہے، وہی تمہارے جہنم بھی ہے. بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابیہ کو کیا بولے؟ تمہاری جنت ہو. یعنی یہاں پہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا اس عورت کو کہ شوہر والی ہو. نبی کو معلوم نہیں تھا، یعنی کوئی ظاہری نشانی ایسی کچھ نہیں تھی کہ یہ شوہر والی ہے. تو مادی اور حصی نشانی کچھ نہیں ہے. یہ تو ہندوانہ رسم و رواج ہے کہ لچا پہنے، مٹا پہنے. اسلام کے اندر اس نیت سے اگر کوئی پہنتی ہے کہ یہ لچا یہ میرے شوہر کی حفاظت کرے گا، یہ میرے شادی شدہ ہونے کی علامت ہے، مٹے شادی شدہ ہونے کی علامت ہے، تو یہ غلط رسم و رواج پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو گناہ ملے گا، اس کو گناہ ملے گا. اسلام آیا ہے تو پرانے سارے رسم و رواج ختم ہو گئے. اب دوسری بات، وہ پہن کر کے نماز پڑھنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ تو نماز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نماز کا اس لچے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ اگر سسرال والے زبردستی کر رہے ہیں تو پہننا ہے یا نہیں پہننا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ پہنے، کسی بھی طرح سے آپس میں صلح مصالحت کر لے، بتا دیں. یہ خرابیاں صحیح دین معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، تو صحیح دین ان کو بتائیں، کیونکہ انسان کی رضامندی کے لیے اللہ کی رضامندی کو قربان کرنا بیوقوفی ہے، نادانی ہے. تو رسوم و رواج سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور انسان کا لحاظ ہم کریں گے تو مالک ناراض ہو جائے گا، جبکہ انسان کچھ ہمیں کر نہیں سکتا. مالک ناراض ہو گیا تو زندگی دوبر ہو جائے گی. اس لیے اللہ کی رضا میں ان کو صحیح انداز میں، اچھے انداز میں بتا دینا چاہیے کہ یہ ایک چھوٹی بات کیا ہے غور کرنے کی. یہ جو ساس ہوتی نا، ساس، یہ جاہل اگر ہے تو پورا گھر جہنم بن جاتا ہے. اصل میں ایک عورت ہے، وہ عورت کی شادی ہوئی تو شوہر بیوی یہ دونوں ہے مان لیجئے. اب شوہر کے لیے یہ بیوی لڑکی گھر چھوڑ کر کے آئی ہے، اس کے لیے آئی ہے. اب اس کی جو ماں ہے یہ اس کے اندر انٹر ہونے کی، مداخلت کرنے کی جرات کیسے ہوئی؟ اس کو کیا حق بنتا کہ اس کے اندر آئے اور خواہ کے اپنے سارے رسوم و رواج خبرستان اس کے اوپر نافذ کرنے کو کہے؟ یہ سب جہالت ہے. یہ بیوی اس شوہر کے ماں کی نہیں ہے، یہ شوہر کی ہے. تو یہ اس کی بات سنے گی، وہ بھی کیا ہے؟ فرما برداری میں. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا اگر یہ حکم دیتا ہے تو اس کی بات بھی وہ نہیں سنے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. پہلے یہ غور کرنا ہے ہم کو. عام طور پر ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہمارا ہے تو بہو بھی ہماری ہے، ہمارا چلے گا اس کے اوپر. بچہ ہمارا نہیں ہے، بچے کو اللہ تعالیٰ نے باہر نکالنے کا ہم کو ذریعہ بنایا ہے، ہم کو ذریعہ بنایا ہے. ماں باپ ذریعہ ہے. بچہ نکل گیا تو بچہ اللہ کا ہے، اللہ کا بندہ ہے. وہ یہ جہالت سے دور ہونا چاہیے پہلے. یہ جاہلہ کی جب تک رہے گی وہ گھر کبھی بھی سکون کی، چین کی نیند نہیں لے سکے گا. شادی کر دیے تو اب بیوی شوہر کی ہو گئی تو بیوی کے اوپر شوہر کا حکم چلے گا. وہ بھی کیا؟ جائز حکم، ناجائز حکم نہیں، جائز حکم چلے گا.
اب اسے ماں کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر انٹر ہو، اس کے معاملات میں وہ دخل دے، خواہ کھیچم تانی کرے. اس کو سمجھنا چاہیے. اور شوہر بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کا رکھوالا ہے، کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، خدا بن گیا ہے اس کا. ارے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو نہیں دے دیا، اس کی رحمت سے تم دونوں کو ملا دیا. ایسا ہے، یہ عورت تمہاری ملکہ ہے، تمہاری غلام نہیں ہے، تمہاری نوکرانی اور باندھی نہیں ہے. یہ ملکہ ہے. اس کا ایک الگ ذہن ہے، اس کا ایک الگ دل ہے، اس کا ایک الگ وجود ہے، اس کی ایک الگ ذات ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ کلمے کی بنیاد پر نکاح قبول ہوا بول کر کے بولنے کی بنیاد پر یہ تمہارے ساتھ مل کر کے رہ رہی ہے. ورنہ اس کا ایک الگ وجود ہے نا. کیا تمہارا دل اس کا دل دو ایک ہے؟ تمہارا پیٹ اس کا پیٹ دو ایک ہے؟ تمہاری سوچ اس کی سوچ دو ایک ہے؟ نہیں ہے. وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. بس کلمے کی بنیاد پہ دونوں ایک ہوئے ہیں. تو پھر وہ الگ ہے تو پھر اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کے جذبات کا، اس کی خواہش کا، اور اس کے رہن سہن کا، سب کا خیال کرنا چاہیے. امی کی شادی ہوئی اللہ کے نبی کے ساتھ، چھوٹی تھی ماں امی عائشہ. تو چھوٹے بچوں کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ بچوں کی گڑیوں سے کھیلے دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو یہ بچیاں نکل کر کے بھاگ جاتی تھی، تو نبی پکڑ کر کے بلاتے تھے اور کھیلتے تھے کہ عائشہ کے ساتھ کھیلو، بولتے تھے عائشہ کے ساتھ کھیلو. تو دیکھو نبی اپنے بیوی کی چاہت کا خیال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ غلط رسم و رواج ہے، اس کو دور کرنا چاہیے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ پہن لیے تو نماز ہوتی یا نہیں ہوتی؟ نماز کا اس سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے. نماز ہو جاتی ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں. بہتر یہ ہے کہ اس کو نکال دیا جائے، اور نکالنے سے پہلے اس کو سمجھایا جائے کہ اصل ہماری تہذیب کیا ہے، وہ سمجھایا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلند